فرینڈ، جیسا کہ آپ نے آج ڈرامہ سیریل دنیا پور دیکھا ہو، جو آج کی ایپیسوڈ ہے وہ بہت ہی زیادہ دلچسپ اور دل فریب تھی۔ ہم آپ کو بتائیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نواب اور اس کی بیٹی دوبارہ مل چکے ہیں اور وہ اس کے بیٹے شامیر کو لے کے جا چکے ہیں۔ جب بھی وہ اس کے لے کے جانے والے ہوتے ہیں تو اس کی منگیتر بھی آ جاتی ہے، جو اس کے چچو کی بیٹی ہے وہ اس کو بھی ساتھ میں لے جاتے ہیں۔ تو وہ اپنی حویلی پہ جا کے، ایک اور حویلی بنائی ہوئی ہے جہاں پہ انہوں نے رہائش اختیار کیا، وہاں پہ جا کے اس کی نواب کی بیٹی ہے ان دونوں کو بند کر دیتی ہے۔ جب اس کا سامنا اپنے باپ سے ہوتا ہے تو اس کا باپ کہتا ہے کہ تم نے میرا سر آج فخر سے بلند کر دیا، جو کام تم نے کیا ہے وہ کام میرے چاروں بیٹے نہیں کر سکے، میں آج بہت خوش ہوں تم سے۔ دوسرے سین میں دکھایا گیا کہ ایس ایچ او کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سب کیا دھرا نواب کی بیٹی کا ہے۔ وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا تھا تم دونوں آپس میں سچا پیار کرتے ہو، مگر میں غلط تھا اور میں سمجھتا تھا کہ تم ہواؤں کا رخ موڑو گی، یعنی کہ تم یہ جو روایت چل رہی ہے اس کو ختم کرو گی، مگر تم نے بھی ان ہواؤں کے ساتھ شمولیت اختیار کر دی ہے۔ تو جس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ میں کیسے شمولیت اختیار نہ کرتی، ان لوگوں نے میرے 4 بھائی مارے ہیں، میرے کندھے کے اوپر 4 بھائیوں کی لاش کا وزن تھا، تو میں کیسے ان کو معاف کر دیتی، لہذا اس لیے میں اس کو معاف نہیں کر سکتی، میں بھی دنیا پور کا حصہ ہوں اور میں دنیا پور سے ہٹ کر نہیں ہوں۔ دوسرے سین میں دکھایا گیا ہے کہ جو صاحب ہے وہ اپنے بندوں کو بھیجتا ہے، جاؤ پتہ کرو، ہم کوئی جواب نہیں آ رہا۔ جب وہ وہاں جاتے ہیں اور واپس آ کر بتاتے ہیں کہ تمام لوگ مارے جا چکے ہیں اور شامیر جو ہے اس کو جو نواب کی بیٹی ہے وہ اٹھا کے لے گئی ہے، تو نواب اس کے اوپر جو صاحب ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور نوروز آدم کہتا ہے کہ بیٹوں کی غلطی کا جو خمیازہ ہوتا ہے وہ باپ کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اب اس کو پتہ چل چکا ہے کہ نواب جو ہے میرا بیٹا اٹھا کے لے گیا ہے، اب اس کے بدلے میں وہ مجھ سے ڈیمانڈ کرے گا اور دنیا پور دوبارہ واپس مانگے گا اور اس سے بھی بڑھ کے کوئی اور چیز مانگے گا، تو لہذا اب میں پھر سے ختم ہونے والا ہوں، پھر سے کمزور ہونے والا ہوں۔ یہ چیز اس کو بہت زیادہ کھٹکتی ہے۔ اتنے میں جو دوسرے سین میں دکھایا گیا ہے کہ شامیر اور اس کی جو کزن ہوتی ہے ان دونوں کو ہوش آ جاتا ہے، تو وہ اس سے پوچھتی ہے ہاں دیکھو اب ہم لوگ قید میں ہیں، تمہیں تو اوپر جو عشق کا بھوت چڑھا تھا کیا وہ اب اترا ہے یا نہیں؟ تو اس کے اوپر شہروز آدم کہتا ہے کہ اس نے بہت زیادہ غلطی کی ہے، اب وہ پچھتائے گی، وہ اس کے لیے بہت زیادہ غصے میں اور اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ ایس ایچ جو ہے وہ صاحب کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ نواب نے پیغام بھیجوایا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں سے کام ہے، تو وہ پوچھتا ہے بولو کیا پیغام لائے ہو، اس نے کیا سزا یعنی کہ مقرر کی ہے میرے بیٹوں کو چھوڑنے کی؟ تو وہ کہتا ہے کہ ان کو چھوڑنے کے لیے پہلے ان کو دنیا پور چھوڑنا پڑے گا، اور دوسرا جو ہے باقی جو دوسری شرط ہے وہ خود یہیں پہ آئے گا، میں اس کو بتاؤں گا۔ تو نوروز آدم تیاری کر کے نواب کے پاس جاتا ہے۔ جب یہ وہ نواب کے پاس جاتا ہے تو نواب اسے کہتا ہے ویلکم بیک ٹو نواب، کہ نواب کے پاس اب تم پھر سے آ گئے ہو اور تمہاری یہی اوقات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بتاؤ میرے بیٹے کو چھوڑنے کا کیا لوگ ہے؟ وہ کہتا ہے 2 لوگوں کی جان جو ہے میں صرف ایک آدمی کی جان لے کے چھوڑ سکتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کس کی؟ وہ کہتا ہے نوروز آدم کی جان۔ تو وہ اس چیز کے لیے مان جاتا ہے، مگر وہ کہتا ہے اس سے پہلے مجھے اپنے بیٹے سے ملنا ہے۔ وہ اپنے بیٹے سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی ماں، بہن اور دادی کا خیال کرنا، میں تم لوگوں کی خاطر جان دے رہا ہوں۔ میں تمہیں سمجھاتا رہ گیا تھا کہ اس محبت میں کچھ نہیں رکھا، سارا فریب ہے، مگر تم نہیں سمجھے۔ تو وہ اپنی کن پٹی پہ پستول رکھ کے خود کو مار دیتا ہے، اور اس کا بیٹا ٹھہرا اس کی قبر کے اوپر اس کو اپنے باپ کی کہی ہوئی باتیں یاد کر رہا ہوتا ہے اور اس کی مٹی بھی اس کے اوپر ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو فرینڈز آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کیا اب جو ہے شہروز آدم جو ہے اپنے باپ کا بدلہ لے گا یا نہیں لے گا، یا پھر یہ دنیا پور چھوڑ کے یہاں سے چلا جائے گا۔